کیوں سیاسی شخصیات کا نام بار بار لا کر وہ جو ایک نگران سیٹ اپ کا ایک جو کانسیپٹ ہے اس پر ہی سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے؟ تو کیا اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا، لیکن فی الحال ظاہر ہے ان کے ناموں پر بات چیت ہوئی ہے تو یہ نام میڈیا میں زیر گردش کر رہے ہیں. تو کیا ان کے ناموں کے ساتھ وہ جو نگران سیٹ اپ کا ایک کانسیپٹ ہے اسی کو کیوں انہوں نے مشکوک بنا دیا سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پر ظاہر ہے نون لیگ کی طرف سے یہ نام آیا ہے؟ فیصل صاحب جی، فیصل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی نوید صاحب یہی سوال آپ سے، آڈیو ایشو ہے فیصل صاحب کے ساتھ. نوید صاحب. اچھا دیکھیں دعا، میرے خیال میں اب سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، یہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ان کا جمہوریت، آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے. یعنی آئینی طور پہ جس طرح سے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا انتخاب ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا. دو سیاسی ڈائنیسٹیز کے بڑے جو ہے وہ بیٹھ کے دبئی میں، اور جیسے خان صاحب نے کہا دبئی اور لندن میں بیٹھ کے 24-25 کروڑ کی عوام کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ یہی دو بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز، ان دونوں نے 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن کیا تھا، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا وہ نیوٹرل ہوگا تاکہ وہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا سکے. اسی چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے یہ بھی ایگری کیا تھا کہ جو چور دروازوں سے اقتدار میں نہیں آیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں مانگی جائے گی، لیکن وہی چیزیں انہوں نے کی ہیں. آپ جس طرح سے اقتدار میں آئے ہیں اور اب جس طرح سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا چناؤ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا. اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر ایون پی ایم ایل این کے اندر سے آوازیں اٹھی. خواجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر اس کے بارے میں بات کی، اور پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمیں منظور نہیں ہے. پھر اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اب جو وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے آتا ہے کہ جی اسحاق ڈار اور رضا ربانی کا نام آتا ہے. تو اس سے ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ یہ گورنمنٹ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانا چاہ رہی ہے، جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ہے. جیسے کہ پہلے ہوا، ہم نے الیکشن ایکٹ کے تحت بھی جو ہے وہ ایک نیوٹرل اور امپارشل کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے جس کا کام صرف اور صرف انتخابات کروانا ہو. لیکن یہ جو پولیٹیکل پرسنالٹی کے اوپر جو اصرار کیا جا رہا ہے یا جو نام بار بار سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانا چاہیے. اب اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اغراض و مقاصد اس کے کیا ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک اس وقت جو ایک سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے، اور اگر یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے، اگر یہ دو ماہ یا 3 ماہ میں الیکشن نہیں کرواتا اور آگے اس کو طول دیا جاتا ہے، تو ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو سرو کیا جائے، ان کو پروٹیکٹ کر سکے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو کہ ایک پولیٹیکل ان نیچر ہو، وہ ان کے مفادات کو ٹل دی ٹائم کے اگلے الیکشن ہو ان کے مفادات کو سرو کرے. ہم نے دیکھ لیا پنجاب میں، ہم نے دیکھ لیا کے پی میں، ہم نے دیکھ لیا کہ پنجاب کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ مرکز کی ایک ایکسٹینشن ہے. ہم نے کے پی میں دیکھ لیا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہاں پہ ہے وہ مرکز کی ایک ایکسٹینشن ہے. تو میرے خیال میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو لانا چاہ رہے ہیں. عامر صاحب، کیا اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے یہ نام دیے جا رہے ہیں؟
اور اب تو قریبی ذرائع سے یہ بھی خبریں ہیں کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ شاید اسحاق ڈار کو لا کر یہ نگران سیٹ اپ کو طویل کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اب قریبی ذرائع سے یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید الیکشن وقت پر انشور کرنے کے لیے بھی اسحاق ڈار اور یہ کا نام دیا گیا ہے، ایون رضا ربانی کا بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے مفادات کی پروٹیکشن کے لیے، لیکن وہ جو بنیادی نقطہ ہے نگران سیٹ اپ کے لیے، تو اس کو کیوں شکوک و شبہات کا شکار کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار ہونا چاہیے سیٹ اپ؟ وہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ماضی کی غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو کیا دوبارہ نہ دہرائی جائیں. یہ مکافات عمل ہے. ڈاکٹر حسن عسکری چیف منسٹر پنجاب تھے، وہ کس کی نمائندگی کرتے رہے؟ آپ کو اور ہمیں نہیں پتا. نجم سیٹھی تھے تو وہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ یہاں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور جب طے ہو چکا ہوتا ہے، چاہے رضا ربانی آئے یا وہ اسحاق ڈار ہوں، رضا ربانی والی بات ایاز صاحب کی بالکل درست ہے. تو وہ تو زرداری صاحب کسی صورت میں نہیں مانیں گے. انہوں نے تو جب نون لیگ نے انہیں آفر کی تھی صادق سنجرانی سے پہلے کہ آپ اس کی بجائے اتفاق کرنے کی بجائے آپ رضا ربانی کو چیئرمین رکھ لیں، انہوں نے نہیں رکھا کیونکہ پیا کے من کو نہیں بھا رہا تھا. تو رضا ربانی صاحب بھی کبھی ڈیموکریٹ بن جاتے ہیں، کبھی آنسو بہا لیتے ہیں. ہمارے ہاں جمہوریت اسی طرح چلتی ہے کہ جی ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جمہوریت جو ہے وہ وفاقی سطح پہ نظر آتی ہے. سندھ میں فیصل حسین اور نوید حسین صاحب دونوں، جو کہ ذکر حسین کا ہے، تو دونوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی اچھی محبت کے ساتھ 15 سال سے حکومت چل رہی ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ کس قسم کا ہو رہا ہے. عام آدمی کے ساتھ وہاں بھیڑ بکری ہیں یا وہاں پہ سب شیر اور بکری ایک ہی دریا اور ندی سے پانی پیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ صاف ہوتا ہے. تو یہاں پہ اب کچھ نہیں ہو رہا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے تھے وہ کر چکے. کٹ ٹو سائز پی ٹی آئی فردر ہو جائے گی جب چونکہ سٹے نہیں ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. تو میرا خیال ہے پیر منگل تو کو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. پھر وہ ہو سکتا ہے نگران سیٹ اپ کے آتے ہی اناؤنس ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی خان صاحب کو اریسٹ ہو جائیں، گرفتاری. کیونکہ اب اس کیس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. جتنا مہینے وہ بھاگ سکتے تھے، ضمانتیں سہولتیں، اب وہ کہتے ہیں نا ہوں وہ گلا نہیں رہی ہیں، تو وہ بینچ بھی وہ نہیں رہے، باتیں بھی وہ نہیں رہی، اور فیصلے بھی وہ نہیں رہے کہ جو سہولت کاری جس طرح سے چل رہی تھی. لیکن آپ کو میں بتاؤں، لندن میں فیصلہ ہو، دبئی میں ہو، پاکستانی ہی فیصلہ کر رہے ہیں. اور وہ پھر اناؤنسمنٹ اسلام آباد میں جن کو ایاز صاحب نہیں پہچانتے بے شک وہ ہوں گے، اور شہباز شریف ان کے چھوٹے قائد ہوں گے. وہ دونوں مل کے فیصلہ کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق راستہ دیں گے، راستہ لیں گے، اور آپ اور ہم سب مزے سے اسی طرح انجوائے کرتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے کہ جب نگران وزیر اعظم آ جائے گا. دیکھیں نگران وزیر اعظم کو جو اختیارات دینے تھے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں اگلے جو ویک آ رہا ہے اس میں 3-4 بڑی ڈگنیٹریز باہر سے آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ ساری کی ساری سرمایہ کاری سے متعلق ہیں. تو ایک یقین دہانی سب کو کرائی گئی ہے کہ سسٹم میں جو مرضی بندہ آ جائے، لیکن اب تبدیلیاں اس طرح نہیں ہوں گی بلکہ وہی ہوگا. کیونکہ چائنا نے جیسے $2 بلین سے زیادہ اب جو رول اوور کر دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہو رہے، وہ سب کو پتہ چل گیا ہے. اب کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ پہچاننے میں بیٹھے ہیں جناب، فون نہیں آ رہا، سن نہیں رہے، مل نہیں رہے. اب دھڑا دھڑ ہر طرف سے، امریکہ سے لے کے یورپی یونین، سب یہاں فون بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ پاکستان اب کوئی بہتری کی راہ اختیار کر رہا ہے. یقین دہانیوں میں سب شامل ہیں، چاہے اب آپ وہ چین کا بلاک ڈھونڈ لیں، اس میں آپ امریکہ کو ڈھونڈ لیں، بلنکن کی کال ڈھونڈ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ اور ہم اس مشکل میں عوام ضرور ابھی تھوڑا عرصہ رہیں گے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے پیسے آنے سے اور چھو منتر ہو جائے گا، نہیں. لیکن جو غلطیاں پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک پہ ایک لاڈلے کو لا کے لاد کے اس ملک کی تباہی کی تھی، اس کو رفع کرنے میں ٹائم لگے گا. پہلے تو اعتماد ہی نہیں ہو رہا تھا.